استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. دل کو زندہ رکھنا ہے، دل کو آباد رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. وہ دل جو ذکر الہی سے خالی ہیں وہ مردہ کی طرح اس کو مثال دی گئی. لیکن قرآن خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اگر ہم دلوں کا چین چاہتے ہیں، قرار چاہتے ہیں، تو نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر الہی کی عادت ہونی چاہیے. اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز ہے کہ آپ کی پوری باڈی اللہ کا ذکر کرتی ہے، صرف زبان ذکر نہیں کرتی. نماز میں آپ پوری باڈی کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ تسبیح پڑھی جا رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نماز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو نماز پڑھیں، کچھ نہ کچھ روز تلاوت کریں، اور بے شک اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں. بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے، لا الہ الا اللہ. حدیث پہ الفاظ اتنے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ. وہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. واہ واہ. تو اس میں میرا تو مشورہ یہ کہ کم از کم رمضان میں ایک بار 70,000 بار اپنے پاس اپنے لیے پڑھ لیں. پھر اللہ پاک توفیق دے تو اپنے والدین کے لیے باری باری پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور یہ افضل الذکر بھی کہا گیا حدیث میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا پھر سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمہ پاک کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری. اللہ اکبر. تو ایک تو 70,000 بار پڑھنے سے انشاءاللہ زبان کی عادت ہو جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک بار 70,000 پڑھتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، ماشاءاللہ، پھر وہ بعد بھی پڑھتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ باری باری میں نے تو نیت کی ہے الحمدللہ کہ اپنے لیے، پھر اپنی والدہ والد جو دنیا سے چلے گئے تو باری باری بندہ کرتا رہے. اچھا پڑھنے والے کو ثواب تو ملنا ہی ہے، یا آپ نے اپنے لیے والدہ کے لیے پڑھا تو آپ کو بھی اجر مل رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ 70,000 بار کلمہ پاک کا یہ ٹارگٹ ہم لے لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ 25-50 بار جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایک بار پورا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکہ پیارے آقا کا ذکر بھی ہو جائے. لیکن چونکہ ہمیں یہ سمجھے کہ شارٹ اینڈ سویٹ وظیفہ دیا گیا ہے اور 70,000 ٹائم اس کا عمل پورا کرنا ہے تو اس کی برکت ہے. ایک بار ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ناظرین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریڈ ہینڈ اسے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب جواب دینا مشکل ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ اگر اب میں شراب کے ساتھ پکڑا گیا تو سزا ملنی ہی ملنی ہے. اس شرابی نے کیا کیا ناظرین؟ سچی توبہ کی. اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ سامنے کھڑا اور کہہ رہا ہے بتاؤ کیا ہے، کتنی دیر ملی ہوگی، کتنے سیکنڈز ملے ہوں گے رپلائی دینے کے لیے، مگر انہی سیکنڈز کے اندر اس شرابی نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا کہ مولا آج معاف کر دے، آج حضرت عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. اسی کمیونیکیشن میں جو دل سے ہو رہی ہے، اس شرابی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور اس میں شراب نہیں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ. اس شرابی نے جب وہ بوٹل ڈرتے ہاتھوں سے لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے آگے کی، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اس کے عیب چھپانے تھے، اس کی توبہ قبول کر لی تھی، وہ شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ جب فضل کرتا ہے نا تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم رب عز و جل سے اس کے فضل کے سوالی ہیں، مگر ناظرین سچی توبہ کر رہی ہے. دیکھیں نا، ایک تو بڑی لاجیکلی بات ہے، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بس ایک بار پکار تو لینا، اس کی نافرمانی سے توبہ تو کر لیں.